اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھوں اور پھر میں اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری بناوٹ سجاوٹ یہ نہیں دیکھتا ہے، ولیکن انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالی تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہارے دل کے حالات کو دیکھتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ ہم کرسی پر بیٹھے ہیں یا ہم لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں، سب سے اچھے ہم ہی ہیں۔ پیارو، کوئی پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہو۔ کبھی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت جانو اور چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا مت جانو، چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا مت جانو۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے ایک ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے اور ان کے ساتھ میں ان کے ایک خادم تھے۔ اب خادم کا نظریہ بدلا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت کے خادم جو ہوتے ہیں وہ عالم ہوتے تھے، عالم، سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور وہ بھی پھر اتنے ہی پڑھے ہوئے ہوتے تھے۔ اب تو اگر کوئی سیاست میں کسی کو عہدہ مل گیا تو اس کے جو خادم ہوتا ہے اس کو اپنی زبان میں، گاؤں اور دیہات کی زبان میں چمچا بولتے ہیں۔ پہلے ان سے ملنا پڑے گا، اس کے بعد ان سے ملاقات۔ لیکن یہ واقعی عالم تھے، ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ یہ اللہ والے جب انہوں نے دیکھا ندی کے کنارے پر 4-5 لوگ کھڑے ہیں اور ایک درخت ندی کے کنارے پر ہے، اس کی ٹہنی پانی پر لٹکی ہوئی ہے، ہوا چلتی ہے تو پانی سے ٹکراتی ہے، اور اس کی ٹہنی پر ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ کیا بیٹھا ہوا تھا بولو؟ بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ 4-5 لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے، اپنی زبان میں بول رہے تھے اب گیا امرا امرا، اب ڈوبا۔ اتنے میں بچھو جو تھا اس ٹہنی سے گر گیا، پانی میں غوطے کھانے لگا، مگر جتنے 5-7 لوگ بیٹھے تھے کسی کے پاس انسانیت نہیں تھی، بلکہ مزہ لے رہے تھے۔ دیکھو ڈوب گیا، مر گیا، مر گیا، اب ختم ہوا۔ مگر ایک اللہ والا جب وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ بچھو مر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ انہوں نے نہیں سوچا لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، ڈائریکٹ اس پانی میں گھس گئے، اور گھسنے کے بعد اس بچھو کی جان بچانے کے لیے وہ اللہ والے نے نیچے سے ہاتھ لگایا اور بچھو کو ہتھیلی پہ لے لیا۔ مگر بچھو بھی اپنی کرنی سے نہیں مانا، جیسے ہی پانی کے اوپر آیا انہوں نے ہتھیلی پہ لیا، بچھو نے پلٹ کے ڈنک مار دیا۔ جب ڈنک مارا تو تکلیف ہوئی، انہوں نے اس کو پھینکا نہیں، ڈبایا نہیں، مارا۔
انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا کام کیا اور اس نے اپنا کام کیا۔ انہوں نے بچھو کو پکڑ کے ٹہنی پہ بٹھا دیا۔ اب لوگ کہنے لگے یہ بچھو پھر گرے گا ڈوبے گا، حضرت کے تو اس نے ڈنک مار دیا، اب کون بچائے گا؟ پھر ہوا کا جھونکا چلا، حضرت باہر آ گئے، ہوا کا جھونکا چلا، پھر بچھو گر گیا، بچھو ڈوبنے لگا، مرنے لگا، کوئی نہیں گیا، سب ٹھٹے مار رہے ہنس رہے ہیں کہ اب ڈوبا مرا، کیونکہ ان کے اندر کی انسانیت مر چکی تھی، ان کے اندر انسانیت نہیں تھی، مگر یہ اللہ والا پھر دوبارہ اس میں گھس گیا، اور گھسنے کے بعد پھر انہوں نے بچھو کو بچا لیا، مگر پھر بچھو نے ڈنک مار دیا۔ یہ معاملہ 3 مرتبہ ہوا۔ شاگرد کہنے لگا، خادم کہنے لگا حضور 2 منٹ دے دے، اجازت دے دے، اس بچھو کو میں جان سے مار دوں گا۔ کہا بیٹا ایسا اس نے کیا کیا؟ کہا حضور آپ اس کی جان بچا رہے ہیں مگر یہ آپ کو ڈنک مار رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا اللہ والے نے؟ ذرا دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا۔ اللہ والے نے کہا ارے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کہ حضور یہ اپنی بری عادت سے باز نہیں آتا، اس کی بری عادت ہے چھوڑتا نہیں۔ تو وہ اللہ والے مسکرا کر کے بولے واہ میاں ذرا انہیں تو دیکھو، ارے جب وہ جانور ہو کر کے اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں انسان ہو کر کے اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ کبھی سوچا تم انسانیت لائے ہو اپنے اندر؟ پہلے کا دور تھا اگر کسی کے گھر میں آگ لگ رہی ہے پورا محلہ چپٹ جاتا تھا، پانی پہ پانی ڈالنا شروع کرتے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے، بلکہ موبائل لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور ویڈیو بنا کر کے کہیں گے دیکھو جلتا ہوا گھر لائیو چلایا جا رہا۔ بے شک حق ہے، کوئی بچانے کے لیے تیار نہیں۔ جلسوں سے جانتے ہو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بعض جگہ جلسوں میں تو ناچ لیے، کود لیے، کھیل لیے، اچھل لیے، اسی کا نام جلسہ۔ کہاں گئے؟ کہیں نہیں۔ کیا لائے؟ کچھ نہیں۔ کیا لائے؟ کچھ نہیں۔ لیکن جلسے کا مطلب سمجھو۔ آج کا دور یہ اگر ٹرک کے نیچے انسان دب جائے اور اس کی یہ مدد کر سکتا ہے، وہ چیخ رہا چلا رہا پاؤں کٹ رہے اس کے بھائی مجھے بچا لے، مگر بچانے کے لیے تیار نہیں، کھڑے ہو کر کے ویڈیو بنا رہا، موبائل پہ لائیو چلا رہا تاکہ ویوز حاصل ہو جائے۔ لوگ میں اتنا کہہ کر کے جاؤں گا پہلے اپنے اندر انسانیت پیدا کرو۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب میری تقریر کے بعد کل کو جا کر کے شیشے میں منہ دیکھنا اور صبح سے شام تک جتنے تم نے کام کیے پھر دیکھنا کہ انسانیت کے ناطے صحیح ہے یا غلط۔ اگر اجازت ہو تو ایک بات سامنے اور رکھوں، ایک آل رسول ہے وہ بھی سید زادے ہیں، اور ہے کون ان کا مقام ذرا سنو۔ نانا کے روزے پر گئے وہ اپنے یعنی آقا کے روزے پہ جا کر کے کہنے لگے ضد کر لی آقا جب تک میں مسافہ نہیں کروں گا جاؤں گا ہی نہیں۔ تو جن کے لیے ہاتھ نکلا تھا یہ وہی سید زادے ہیں جن کا نام بھی سن لو، ان کا نام سید احمد کبیر رفاعی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ان سے ان کے مرید نے ایک دن پوچھ لیا، مرید بھی خوب پوچھتے تھے مگر آج کا مرید بھی کیا اللہ معاف فرمائے، آج کا مرید بھی اس چکر میں رہتا کہ بس موٹا سا حضرت تعویذ دے دے اور ایک ہی تعویذ میں مالدار ہو جاؤں، مگر پیر بھی کم نہیں ہے، پیر بھی اس چکر میں رہتا ہے کہ موٹا سا لفافہ جہاں مل جائے وہاں 10 چکر لگ رہے ہیں، اور بیچارہ جس کے چھپر ٹوٹے ہوئے وہ مر جائے گا چکر لگاتے وہ اس کے گھر نہیں جاتا ہے۔
میری بات تھوڑی کلیئر ہوتی ہے. دونوں چکر میں دونوں. اب ذرا سنو. ایک دن مرید کہنے لگا, ان کا چاہنے والا کہنے لگا, سرکار آپ کو اتنا اونچا مقام کیسے ملا, ولی کیسے ہوئے؟ بتاؤں اگر اجازت ہو, آپ ولی کیسے ہوئے؟ توجہ رکھنا میری طرف بیٹا, بات مت کریو. آپ ولی کیسے ہوئے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں تہجد بہت پڑھتا تھا, میں قرآن کی تلاوت بہت کرتا تھا, میں آل رسول ہوں, میں نبی کا شہزادہ ہوں. یہ نہیں کہا. انہوں نے کیا جواب دیا ذرا ان کی بتائے دیتا ہوں تاکہ تمہاری اصلاح ہو جائے. وہ کہنے لگے بیٹا اللہ عالم و رسول, ویسے تو اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں, مگر مجھے جو پتا ہے وہ سنو. وہ سید صاحب کہنے لگے بیٹا ایک دن میں فجر کی نماز پڑھ کر کے جب میں گھر میں آیا تو میرا دل تھوڑا سا پریشان تھا, میرا دل تھوڑا سا گھبرا رہا تھا. میں نے سورہ یاسین 3 گھونٹ پانی پہ پڑھ کے دم کر لی اور 3 سانسوں میں وہ پانی پی لیا, تھوڑا سکون ملا. تب بھی بے چین بے قرار تھا جیسے باہر کو کھچ رہا. میں نے سوچا چلو باہر تھوڑی دیر ٹہل لوں. درود شریف پڑھ رہا تھا اور میں باہر ٹہل رہا تھا, مگر میں جیسے ہی باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک کتا میرے سامنے آتا ہے. کون آتا ذرا توجہ کرو. کتا آتا ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے, جس کا تھوک گر رہا ہے اور بہت زیادہ پھائیں پھائیں کر رہا ہے, گردن کو جھکا رہا ہے, سر ہلا رہا ہے, بہت زیادہ پریشان کتا بیچارہ انسانوں کے پاؤں میں گھس رہا ہے. مگر جس کے پاس جائے کوئی لات مار کے بھگا دے, کوئی ڈنڈا مار کے بھگا دے, کوئی ہٹ ہٹ کر کے بھگا دے, کوئی پتھر مار کے بھگا دے. اب وہ کتا کہہ رہا ہوگا, شاید یہی کہہ رہا ہوگا, اے اللہ مجھے کسی انسان سے ملا دے. کیا اس بھری دنیا میں کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا؟ یہ آل رسول کہنے لگے جب وہ کتا میری طرف آیا تو میں نے بھی اپنی لنگی سمیٹ لی اور تھوڑا پیچھے کو ہٹا. مگر جب میں نے دیکھا تو اس کی گردن پہ اتنا بڑا زخم تھا اور اس زخم میں کیڑے بلبلا رہے تھے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, واہ. وہ بولے میں سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. انہوں نے ایسے کیا کتے کو, کتا تم ہلانے لگا, تھوڑا سا جھک گیا, سمجھ گیا اب کوئی انسان ملا. مگر یہ سید صاحب اب دل میں دعا کرنے لگے, اے اللہ تو میری مدد کر تاکہ میں اس کتے کے کام آ جاؤں. تم نے کبھی سوچا کہ تم کبھی کسی پڑوسی کے کام آنے کی نیت کر کے سوئے ہو؟ کبھی تم نے سوچا کہ اپنے بھائی کے کام آئے ہو؟ صحیح بتا رہا ہوں میں, یہ جب تک ناچتے رہو گے, کھیلتے رہو گے, کودتے رہو گے, تمہیں کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. ایسے حالات ہو گئے معلوم ہے تمہیں. اگر چھوٹا بھائی بڑا بھائی دونوں رہ رہے, ایک اس محلے میں چلا گیا, گھر بنا لیا, ایک اس محلے میں, اگر کھانے کے ٹائم بڑا بھائی آ جائے نا تو اس کی بیوی کھانا روک دیتی ہے کہ یہ چلا جائے گا اس کے بعد کھانا کھلاؤں گا. یہ حال ہو گیا. اور اپنے آپ کو نعرے اتنے اونچے لگاتے ہو, بس ٹھیکیدار بنے پڑے سر. ایک مرتبہ گریبان میں جھانک کے دیکھو, پتا چل جائے گا حیثیت کیا ہماری, ہم کتنے پانی میں ہیں. ایسے حالات. 1 کلو سیب کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بندے کو ایسے بھی پایا گیا, نئی شادی, بیوی کمرے میں بیٹھی تھی, ماں دہلان میں بیٹھی تھی, 1 کلو سیب کالی پنی میں لپیٹ کے کوک میں دبا کے ایسے کر کے ماں کی طرف سے ٹیڑھا بچ کے سیدھا بیوی کے کمرے میں لے کے جا رہا. ماں تمہارے کھانے سے جلے گی نا, حسد کرے گی نا. جس نے اپنی چھاتی میں دودھ خون پلایا دودھ کی شکل میں, جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, پیٹ میں, وہ تمہارے لقمے سے جلے گی, وہ تمہارے لقمے سے جلے گی, نہیں جل سکتی. مگر ہماری حیثیت پہچانی گئی کہ ہم ہیں کتنے پانی میں. ایک مرتبہ ذرا کام کا آدمی بننے کی کوشش کرو.
اللہ اللہ سنو میں بتا رہا ہوں. اب وہ دعا کرنے لگے, کہنے لگے مولا تو میری مدد کر دے تاکہ میں اس کتے کے کام آ جاؤں. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, ایک جگہ باریک سی تار لوہے کی پڑی تھی, لوہے کا تار پڑا تھا. انہوں نے اٹھا کر کے اسے چمٹی کی طرح بنا لیا اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے کتے کو پچکارا. کتا آرام سے کھڑا ہو گیا. اس اللہ والے نے کتے کی گردن سے ایک کیڑا اٹھا کے ڈال دیا, دوسرا کیڑا اٹھا کے ڈال دیا, تیسرا نکال دیا, پورے زخم کے کیڑے بین دیے. کتا ٹھنڈی سانس لینے لگا, کتے کی زبان اندر ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں میں نے برابر سے دھوپ گھاس اکھیڑی, ایک پتھر پہ رکھ کے اور ایک سے کچل کے ٹکیا بنا لی. اتنی بڑی ٹکیا بنانے کے بعد بولے میں نے کتے کی گردن پہ رکھ دی اور اپنے تیمن کی ایک چیر پھاڑ کے کتے کی گردن میں باندھ دی. وہ کہتے ہیں اللہ کو میری یاد آئی, اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, جیسے جیسے کتے کا زخم بھرتا گیا اللہ مجھے ولایت عطا کرتا گیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عرس مخدومیہ حضور, سرزمین محض پر نعرہ تکبیر. کبھی بھی چھوٹی چھوٹی نیکی کو چھوٹا مت جانو, پتہ نہیں اللہ کو کب پیار آ جائے. اب ایمانداری سے بتاؤ کتنے لوگ ایسے, اگر کسی کے یہاں فنکشن ہو نا, پروگرام ہو, تو جو برتن میں تھوڑا 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 کھانا بچ جاتا وہ ایک طرف اگر ڈال دیا جاتا, بیچارے کتے آ کر کے کھانے لگتے, تو بار بار بوڑھا ان کتوں کو ہی لٹھیا رہا. اس سے یہ پوچھو تمہارے مہمان کھائیں گے یا تم کھاؤ گے؟ ذرا سوچ بدلنی پڑے گی, سوچ. ہم ہیں کتنے پانی میں, ہم ہیں کیا؟ اور ذرا آگے چلو تو سنو, مجھے یہاں کا پتہ نہیں ہے مگر ہندوستان کو ذہن میں رکھ کے بولتا ہوں. میں سوچ رہا تھا, انہوں نے آصف بھائی نے دعوت دی تھی, میں سوچ رہا تھا 11-12 بجے نمبر آ جائے گا, سمجھے. میں بھی تھکا ہوا تھا, دن کا بھی رات کا بھی, سو گیا تھا تھوڑا. میں نے کہا جب نمبر آ جائے مجھے لے جانا, مگر یہاں دیکھا پتہ نہیں, میں نے سوچا لگ رہا آج تقریر نہیں ہوگی, مگر دل میں یہ خطرہ ہو رہا تھا یا اللہ آیا ہوں, چائے بھی پی ہے, کھانا بھی کھاؤں, اس کا حق ادا کیسے ہو. اگر ایک بات بھی تم تک پہنچ گئی اور تم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ میرا بھی آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا اور تمہارا بھی بیڑا پار. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. اب ذرا سنو, تھوڑا سا آگے اور بڑھتا ہوں. ایک حدیث اگر اجازت ہو, مگر حدیث ایسی ہے نا منہ کو کلیجہ آ جائے, تھوڑی کرری حدیث, برداشت کر لیو, ایسے سمجھو کہ اپنے ہی گلے پہ چھری چلے گی آج. نبی فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی قل والدی والدیوس ورجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. ہمارے یہاں تو کوئی بھی شاعر کہتا کون کون مدینہ جانا چاہ رہے ہاتھ اٹھاؤ, پاسپورٹ ہے نہیں اور یہ اتنا بڑا ولی ہے, ایسے ہی پہنچا دے گا. یار جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے حضرت, ہوتا نہیں ہوتا. اور تم بھی خوشی میں مطلب سب کچھ بھول گئے, ہاں بولے ہم جائیں گے, ہاں, اور ابھی کھڑے کھڑے موت کے آیا کھڑ مکتو کہیں گا یہ جائے گا. ذرا سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. ناپاک گھومتا ناپاک. اور میں نے عربی عبارت بھی اس لیے پڑھی ہے تاکہ میری بات پختہ ہو جائے. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. کون کون جنت میں نہیں جائے گا, نام گناؤ. تم تو جنت میں جانے کی بات کر رہا ہوں, میں وہ حدیث پڑھ رہا ہوں. نبی کہہ رہا ہے 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے.
اور یہ بھی کان کھول کے سن لو، اگر نبی جسے جنت سے روک دے تو کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا، اور نبی جس کو روک دے کوئی مفتی صاحب بھی نہیں لے جا سکتے، سمجھے؟ شاعر صاحب اور مقرر صاحب تو 2 منٹ میں تمہیں مدینہ پہنچا دیتے ہیں اور تم بھی پہنچ جاتے ہو، کیا بات ہے یار! اور مطلب کوئی اتنا سوچتا بھی نہیں، بات پھولے بڑے صاحب کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، اگر نبی جس کو روک دے اس کی نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی، اس کے روزے جنت میں نہیں لے جا سکتے، نبی جس کو منع کر دے تو کوئی مائی کا لال جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ بولو کتنے لوگ؟ 3 لوگ۔ نمبر 1، کھولوں؟ سوچ رہے ہو کہ یار پول کھل رہی ہے، کھولوں؟ ابھی بھی سر ہلا رہے ہیں، اور اگر کوئی شعر پڑھا جاتا نا کہتا ہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور عشاء کی نماز پڑھی نہیں، یہ ہے صاحب نبی کا دامن۔ مبارکباد ہے ان کمیٹی والوں کو، عرس پاک کے موقع پر یہ پروگرام اور جلسہ کر رہے ہیں، ورنہ تو بعض جگہ تو سب سے زیادہ قبرستان میں کمیٹی والوں کی پٹائی ہوگی، بڑا گھیر گھیر کے صدر صاحب کو، سیکریٹری صاحب سب کو مارا جائے۔ کون سے کمیٹی والے؟ سمجھے؟ جو لیڈیز قوال اور جینٹس کو لا کے مقابلہ کرا رہے ہیں، مقابلہ نہیں، وہ منہ کالا ہے، اور نوجوان تھوک لگا لگا کے نوٹ یوں پھسلا رہے ہیں، یوں ایسے کر کے یوں پھسلا رہے ہیں، اماں چھتوں پہ سے دیکھ رہی ہے، بہن ادھر، شرم و حیا غیرت ختم ان کمیٹی والوں کو، سمجھے؟ اور ایک جگہ عورت میں تو کم بختوں نے شیخ چلی کو لا دیا، میں نے کہا تمہارے ابا مرے نا 40 میں تو اب بلائیو شیخ چلی کو، بڑا نیک آدمی ہے نا وہ، یہاں کے کمیٹی والے اللہ تاج الشریعہ کے شہزادے کو لائے، بے شک، سبحان اللہ، تاکہ یار دیدار، تم نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا مگر اس ذات کو دیکھا جن کی رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون ہے، سبحان اللہ، بے شک، سرکار مفتی اعظم کا خون حق ہے، تاج الشریعہ کا خون، بے شک، ایسے ہوتے، بے شک، سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر نہ بعض بات اتنی ہڑدنگی ہوتی ہے، عرضوں میں اتنی ہڑدنگی، اللہ معاف فرما۔ کمیٹی والا کہتا ہے بڑا بھاری عرس ہوا صاحب، بڑا بھاری جگہ نہیں ہے، وہ اسے گندے گندے شعر کہہ رہی ہے، وہ اسے گندے گندے اشعار، اور کمیٹی والے پھول کے کپا، اور یہ پتہ نہیں ہے قبر میں سب سے زیادہ انہی کو ٹھوکا جائے گا، ہاں؟ مگر یہاں کے کمیٹی والے مبارکباد کے لائق، اچھے اچھے لوگوں کو بلایا، یہ بس میں ہی گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، بیٹا پانی کا کاروبار تھوڑی دیر بند کر دو، انہیں دے دو حضرت کو، یہ جگ دے دو، جگ دے دو، جگ دے دو، ایسے ہی دے دو، حضرت پی لیں گے اور ضرورت پڑے گی پیچھے بڑھا دیں گے۔ اب تم سن لو، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، سنو کون؟ یہ کوئی مولانا مفتی کی بات نہیں ہے، نبی کی بات ہے۔ نمبر 1، ہوشیار ہو کے بیٹھی ہو، العاق لوالدیہ، وہ جنت میں نہیں جا سکتا جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، بے شک، سبحان اللہ، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ اب مجھے پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہے، تم کو پتہ نہیں میرا کیا حال ہے، لیکن اپنا اپنا سب کو پتہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کو ستانے والا، تکلیف دینے والا، ماں باپ کو ناراض کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ بے شک، بے شک، اچھا تم لوگ چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ جی، بولو نا، جی، جی، ہاں یہ بات تو کہے لوگ، ویسے مسجد میں جاتے ہیں نا حضرت، نماز پڑھتے تو انداز کیا ہوتا ہے نا، انگلی چٹک رہی ہے صاحب، انگلی، پنکھے گن رہے، آپ پنکھے یوں کر رہے ہیں، یوں، اب امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہم ربنا
آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور یہ انگلی چٹکا بولا آمین. اب کود کے بولا, زور لگا بولا آمین. ارے کم سے کم اللہ کے بندوں ذرا ڈھنگ تو سی. ایک شعر پڑھتا ہوں حضرت, ایک شعر پڑھ دوں میں بھی. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. ہے واہ, محبت کی معراج. سجدوں کو کب, آگے والا مصرع سنیو فیصلہ ہو جائے گا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. سر جھکانا, سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. واہ واہ. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے. آج جاہل بھی ہے, آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. ورفعنا لک ذکرک ہے انہی کی خاطر. راز اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کو تکلیف دینے والا جنت میں نہیں جا سکتا. تو بات یہ چلی تھی, چاہتے نا دعائیں قبول ہو جائیں, بولو. اسی وجہ سے تو ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں, مزار شریف پہ جاتے ہیں, اور جانا بھی چاہیے. مگر ایک بات سن لو, مزار شریف پر مردوں کا جانا جائز ہے, عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے. مگر ایسا ہو رہا ہے کیا؟ تم تو چلے گئے دھان لگانے, اور یہ اگربتی لیے مزاروں پہ گھومتی پھر رہی ہے. اس کا جادو ہی نہیں کٹ رہا, اس کے پیٹ کا درد ہی ٹھیک ہے. اس پہ تو جب برج پڑے گا نا قبر میں, تبھی اس پہ پریس ہوگی بڑھیا والی. احناف کے نزدیک عورت کا مزار پہ جانا جائز نہیں. اتنے برے حالات حضرت, دکھ ہوتا ہے. ابھی محرم شریف کا مہینہ نکلا نا, 10 تاریخ کو وہاں کربلا شریف میں کیا ہوا تھا. نبی کے بچے شہید ہوئے, لیٹے تھے. 3 دن کے بھوکے پیاسے لیٹے تھے. سیدزادیوں کے اور سیدزادوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی تھی. کسی کے ہاتھ آگے کو تھے, کسی کے پیچھے کو. ان کے خیموں میں آگ لگا دی تھی. حسین پاک کی بیٹی کے منہ پہ 7 سال کی بچی, ان کے منہ پہ تماچا مارا گیا. حضرت امام زین العابدین کا جبہ پکڑ کے نیچے کھینچ دیا تھا. ایسا 10 محرم کو کیا ہوا تھا وہاں کربلا میں. اور ہمارے یہاں تخت اٹھتا ہے, اور تمہیں نے کیا کیا اٹھتا ہے. 10 محرم کو ہمارے یہاں کیا لگتے ہیں کربلا میں؟ میلے, ٹھیلے, جھولے, اور حلوے پراٹھے کی دکانیں, مٹھائی کی دکانیں. اور حد تو یہ, مرد اور عورتیں دونوں جاتے ہیں, لڑکیاں بھی جاتی ہیں, لڑکے بھی جاتے ہیں. او ماں باپ, میں تم سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, یہ لڑکیاں کیوں جا رہی ہیں؟ یہ تو امریکہ سے آئی ہوں گی, انگلینڈ سے آئی ہوں گی,
کود کود کے نعرے لگاتے ہو، دیکھو اپنے حال کیا ہے. یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں، یہ ہماری اور آپ کی بہن بیٹیاں ہیں. بولو نہیں ہے کیا ایسا؟ اور بعض 8-10 لفنگے لڑکے بھی ایسے ہی ہیں، گنڈے، ہری پٹی باندھ لی یا کالی پٹی باندھ لی، کودتا پھر رہا حسین حسین نام لیتا پھر رہا. اور جلوس میں جب چلا، اگر چھت پہ جہاں لڑکیاں وہیں پہ زیادہ کود رہا، وہیں پہ زیادہ ناچ رہا. ایمانداری سے بتاؤ کہ غلام حسین ہو سکتا ہے؟ شرم و حیا غیرت آنی چاہیے. اگر یہی کوئی بات بول دے تو باس تو نہیں میں نہیں. اعلیٰ حضرت نے کسی کی زمین نہیں چھینی تھی. آج جو لوگ کچھ لوگ مخالف ہوئے پڑے، ارے بھائی کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ عورتوں کا ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے پیرا مریدی کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ تو اعلیٰ حضرت اب ان کا چہرہ دیکھ کے یہ تو کہہ نہیں دیتے ہاں جائز ہے. اعلیٰ حضرت تو شریعت بتاتے نا. اعلیٰ حضرت تو یہی کہتے شریعت کے خلاف ہے، جائز نہیں، ایسے پیر سے مرید ہونا جائز نہیں. تو تم بجائے ان کے اعلیٰ حضرت سے ناراض ہوئے بیٹھو، اس گنڈے کی گردن پکڑو اور اس کو رگڑ دو جو ایسا کام کر رہا ہے. مگر عجیب معاملہ. اب میں بتا رہا ہوں، نبی نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا. تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، مزار پہ جاتے ہو دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہاتھوں ہاتھ سب کی قبول نہیں ہوتی. ہوتی ہے کیا؟ اگر ہوتی نا تو اب تک پڑوسی کو ٹپکا چکا ہوتا، کیونکہ ان کا کاروبار اچھا چل رہا، انہیں بخار چڑھ رہا ہے. سمجھے؟ یہ کاروبار وہ کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے حساب کتاب یہ جوڑ رہے ہیں. ایسا عالم. اور عورتیں تو محلے کو فتح کر رہی ہیں. یا اللہ اسے ٹپکا دے، ختم. ہاتھ رزلٹ نہیں. ساری دعائیں اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے. جو تمہارے مطلب تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے اللہ رزلٹ دے دیتا، بہتر نہیں ہوتی ہے اس کی جزا تمہیں آخرت میں دے دیتا. مگر پیارو چاہتے ہو ایک بارگاہ مجھ سے بھی سن لو جہاں پر تمہاری 100 کے 100% دعا قبول. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، مگر ایک بارگاہ ماں باپ کی بھی ہے. او نوجوانوں سن لو، نبی فرماتے ہیں یہ میں فرمان سناؤں گا، اگر کوئی ماں باپ کی خدمت کر لے، ماں باپ کو راضی کر لے، جب ماں باپ راضی ہو جائیں ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لے، اور یہ ماں باپ لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے دعا ہاتھ اٹھا کر کے کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. یہ کوئی مولانا نہیں کہتا، یہ کوئی مفتی نہیں کہتا، یہ وہ نبی فرماتے ہیں جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مخدومی حضور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مبارکباد کے لائق ہیں یہ کمیٹی والے جنہوں نے عرس کو عرس کے ڈھنگ میں کیا. عرس کو میں نہیں جانتا ہوں کون کمیٹی والے، مجھے تو انہوں نے آصف بھائی نے دعوت دی تھی، پھر یہاں آ کے ان سے ملاقات ہو گئی. یہ بھائی مجھے میری گاڑی کے پاس لینے چلے گئے. بہرحال یہ پیغام تم تک پہنچ رہا ہے. اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ اور سنو تھوڑی سی سنا دوں، ختم کر دوں. اب آپ پہ چلے گی، مجھ پہ نہیں چلے گی، میرا ٹائم تو پہلے ہی ختم ہو گیا تھا.
اب آپ کی وجہ سے میں نے سوچا یار آیا ہوں یار، اچھا میرے اندر وہ بھی بات نہیں کہ میں غصہ آن خان ادھر ادھر پھینکا پھانکی شروع کروں، میرے اندر وہ بات نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یار یہ بھی تو سب ہمارے بھائی ہیں، بے شک یہ بھی تو سب ہمارے ہی بھائی بے شک ہیں. ایک دن وہ ہوگا ان لوگوں نے بزرگوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں یار، ہمیں تو کچھ بھی نہیں. کئی مرتبہ انہوں نے کھانے کو پوچھا، چائے کو پوچھا، میں نے کہا بیٹا بھی کھانا میں بعد میں کھاؤں گا، مگر مجھے کیا پتہ تھا بعد میں اتنی بعد میں میری تقریر ہوگی تو پہلے ہی کھا لیتا. لیکن مہیش پورا نام ہے نا اس کا، مہیش پور. اب پتہ چل گیا مجھے تقریر کس ٹائم ہوتی ہے. انہوں نے سوچا نا پہلے جتنے نوجوان ہیں وہ کود لے باندھ لے، ان کی کمر میں درد ہونے لگے گا تو ایک جگہ بیٹھ جائیں گے، پھر بلا لیں گے حضرت کو، تقریر ہو جائے گی. سنیں سنیں نہ سنیں نہ سنیں، مگر میں بھی بغیر سنائے جانے کا نہیں ہوں. بے شک. تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک تو ماں باپ کا نافرمان. اب دوسرا کھولو، اجازت ہے؟ یہ یار بڑا کر رہا ہے مگر برداشت کرنا پڑے گا. نمبر 2 دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اچھا دیوس کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا وہ لڑکیاں آوارہ گھوم رہی ہیں فیشنیلے کپڑے میں، اب ان کے نہیں، ان کے ماں باپ کے گلے پہ چھری چل رہی ہے. نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کرتی پھر رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، جن کی بیٹیاں میلوں ٹھیلوں میں جا رہی ہیں، جن کی بیٹیاں اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہیں، جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کر دوسروں کی موٹر سائیکل پہ جا کر موموز کھا رہی ہے، برگر کھا رہی ہے، پیزا کھا رہی ہے، مارکیٹوں میں گھومتی پھر رہی ہے، بیوٹی پارلر پہ جا کر کے چہرے بنوا رہی ہے، بھوے بنوا رہی ہے، اور وہ ماں باپ ان کے چال و چلن سے راضی ہے. تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. بے شک. کوئی بھی مولانا، کوئی بھی پیر، کوئی بھی مفتی صاحب ہماری آپ کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھیں گے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری. مگر حضرت جان بوجھ کے اندھے بن گئے. معاف کر دینا تھوڑے جملے میرے کر رہے ہوتے. جان بوجھ کے اندھے بن گئے، جان بوجھ کے بہرے گونگے، کچھ نہیں جانتے. اتنے لوگ بیٹھے ہو، تمہارے یہاں شادی تو ہوتی ہوگی، فنکشن ہوتا ہوگا، پروگرام ہوتا ہوگا. اگر 50 لڑکیاں ہیں تو ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی. حق ہے بالکل. بے شک. دوپٹے ادھر چل ادھر چل، دوپٹے ادھر، بال وہ پڑے ہوں گے جیسے ریچھ کے، اور منہ کالا پیلا نیلا، اور وہ بڑے بڑے قرارے شرارے لاجو پلاجو اور پتہ نہیں کون کون سا لاجو پھٹر پھٹر، روڈ صاف جیسے نگر پالکا کے مزدور آ گئے، روڈ صاف کرتے پھر. اچھا اس ابا سے پوچھو، اس تاؤ سے پوچھو، تاؤ سے، ماموں سے، خالو سے، ابا سے میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بے شک. سبحان اللہ. بچا رہے ہو؟ اس ابا نے نہیں دیکھا کہ میری بیٹی کیسے دوپٹہ اوڑے اور کیسے بال، اور اماں کو تو چھوڑ ہی دو، یہ تو ٹمہ بنی پڑی ہے صاحب، ان کو مت کہیو یار. شرم نہیں آتی اس اماں کو، 40 سال سے زیادہ ہو گئی، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی مگر پھر بھی کھال کھینچ کھینچ کے کونچی مار رہی ہے. صحیح بتا رہے ہو میں؟ ایسے حالات. میری بات تمہیں تھوڑی لگتی ہوگی مگر مجھے بتاؤ کیا تاؤ نے نہیں دیکھا، ابا نے نہیں دیکھا میری بیٹی شادی میں کیسے کپڑے پہنے؟ نہیں دیکھا ابا نے.
चिपकाया तो छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं आज नहीं, परेशान नहीं करूंगा। देखो मेरा मतलब क्या, नौजवानों अब तुम्हें पता नहीं है, गैर लोग जो है मैट पे बताने की बातें नहीं होती, इस चक्कर में है हमारी बहन बेटियां घर से निकले। थोड़ा सा इशारा बताऊंगा, समझ जाना। हजरत 10, 20, 50 लड़कियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो चुकी हैं, और गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से टच हो चुकी हैं। ये पैगाम सुन लो कमेटी वालों, और उर्स पाक से, चाहे मुस्लिम की लड़की हो या गैर मुस्लिम की, इज्जत हर एक की इज्जत होती है, बेशक हक है। इस्लाम हरगिज ये इजाजत नहीं देता है अगर तुम्हारे पड़ोस में गैर मुस्लिम की लड़की है तो ऐसे ही उसकी इज्जत जानो जैसे कि तुम्हारी बहन की इज्जत। इस्लाम हरगिज ये इजाजत नहीं देता कि अपनी बहन बेटी की इज्जत करो, दूसरी की इज्जत लूटो, नहीं। अगर तुम पक्के सच्चे नबी के गुलाम हो तो नबी ने ये कहा कि जब मेरा गुलाम चलता है तो नजरें नीचे करके चलता है। बेशक, वाह। पुराने लोग ना ये इतने बड़े, ये मालूम है असली हीरो यही है, सच में सच बता रहे हो। तुम कोई हीरो लिफ्ट 52 से चल रहे हो तो, वरना तुम्हें एक रोटी हजम नहीं हो रही है, लीवर अच्छा नहीं है, लीवर अच्छा नहीं है, गाल में गड्ढे पड़ गए, आंखें तैरा रही हैं, बाल खड़े जैसे सेई के कांटे, और पैंट कूलों पे से गोश्त है नहीं निकली जा रही है, और अंदर से सड़ा हुआ नेकर दिख रहा है, ग्रीस लगा हुआ, बदबू सड़ा हुआ नेकर दिख रहा है, और घूमता फिर रहा उचका छतों पे को देख रहा है, इधर आदर को माँ बहनों की तरफ, मतलब इसे घुन लग गया, घुन। मोबाइल पे पड़े पड़े हंस रहा, रो रहा, हंस रहा, रो रहा, जैसे पागल खाने में करते हैं। पहले के लोग, इन्हें ये कोई मतलब ही नहीं था यार, गुड़ से खाते थे, प्याज से खाते थे, देसी घी से खाते थे, शक्कर खाते थे, ये पहलवान ही करते थे, इनमें ताकत थी, ताकत। अगर पड़ोस में गैर मुस्लिम लड़की कहीं शादी हो गई, वो लोग जबरदस्ती खींचने आ गए तो इन मुसलमानों की लाठी उनके दरवाजे पर आ जाती कि ये हमारे मोहल्ले की इज्जत है, अगर हिम्मत है तो ले जाके देगा। ये हीरो थे। और आज का हीरो यूं चल रहा है, पुराना आदमी अब भी ना अगर थप्पड़ मार देगा तो ये हीरो 3 कलावादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी। हाँ हजरत, तुम तो इमाम साहब, तुम तो मुर्गे खींच रहे हो, माशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह बरकत दे फरमाए। बुरा मत मानियो, और बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे तुम? जो बात सच है वो सच है भाई। हाँ, इन्हें यही बात अच्छी लगी, कह रहा है आपका है। लेकिन जरा ये मेरे स्टाफ वाले ना, इसलिए बता रहा हूं, नबी फरमाते हैं 2-3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस। यहां पे कम से कम 50 अब्बा ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। अब्बा जान कितने सीधे हैं यार, कितने भोले। वैसे सीधा नहीं है, वैसे जिसका ले लिया उसको दिया ही नहीं, वैसे सीधा नहीं है, पता नहीं कितों की जमीन मारे बैठा, कितों के पैसे मारे बैठा, वैसे सीधा नहीं है। मगर बेटियों पे मोबाइल। 2 बातें सिर्फ इतना बता दो, किसी की बेटी अगर ऐसी हो जिसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, मोबाइल के बगैर बसें लुट जाएंगी, ट्रकों में आग लग जाएगी, ट्रेनें डूब जाएंगी, हवाई जहाज फट जाएंगे, मोबाइल बेटी नहीं चलाएगी तो पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी ऐसी? 3 रोटी खाते हो अल्लाह के बंदो, 1.5 की अकल रखो। किससे बात करेगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? यूट्यूब चलाएगी, क्या देगी? क्या जरूरत है इसे? शादी हो गई, अपने शौहर से बात कर रही, ठीक है, रखे, मगर कुंवारी लड़की में मोबाइल की क्या जरूरत है? अगर कोई लड़की पढ़ रही है, चलो वो इस लायक हो गई है, टैबलेट रख के पढ़ी है, लैपटॉप रख के पढ़ी है, मोबाइल, ठीक है, लेकिन हजारों में एक होती है ऐसी। मगर आज कोई घर ऐसा नहीं है जिनकी बेटियों में मोबाइल नहीं। मैं अब्बा से पूछ
11 बजे तक चैटिंग चल रही मोबाइल में। क्या इंतजाम किया बोलो? है हिम्मत जवाब दे सकते हो? नहीं दे सकते। और ये अम्मा, इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी सीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा गिजरा गिजरा के दांत फाड़ के किससे बात कर रही है। ये अम्मा पागल है क्या? बस धड़ापड़ बच्चे पैदा कर देने का नाम अम्मा अब्बा है। अरे और कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये बेटी आधा घंटा जो मोबाइल पे घूम घूम के कपड़े कभी इधर को फेंक रही है, कभी इधर को फेंक रही है, किससे बातें कर रही है? ये अम्मा जो बनी है, ये अम्मा पागल है, इसे पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है। सब पता है इस अम्मा को। अब्बा को तो बास बास को पता नहीं है, बेचारा सुबह से चला गया शाम में, ये भी बिल्कुल भुतना बना पड़ा कमाई के चक्कर में। इसे कोई पता नहीं मेरी बेटी कहाँ, मेरा बेटा कहाँ, क्या पढ़ रहा है, कोई पता नहीं। बस सुबह खा के चला गया, एक बार बैल बना पड़ा, बिल्कुल शाम तक धुआं कमा गया, थक गया, सो गया और फिर सुबह उठ के चला गया। ये जिंदगी है यार, ये जिंदगी। ना अम्मा की खबर, ना अब्बा की खबर, ना पड़ोसी की खबर, न किसी मुसलमान की खबर, न किसी दुख में शरीक, न किसी चीज में शरीक। बना पड़ा भुतना बना पड़ा। कहां ले जाओगे ये? बच्चों की परवरिश करो, बच्चों को पढ़ाओ, उनकी तरबियत करो। अब मैं पूछना चाहता हूं, जरा इतना बताओ, जो बेटियों को मोबाइल दिया, देने की क्या जरूरत? आप मुझसे ये कह सकते हो कि साहब फिर नुकसान क्या है? तो अगर इजाजत हो तो ये भी इसका भी जवाब दे दो। शादियों में देख लो, जो लड़की महेशपुरा से निकल के नहीं गई, मगर उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बताओ, उसकी आस्तीन कैसे आई बताओ, उसका गला कैसे चिरा बताओ, उसके बाल डिजाइन डिजाइन के जो बन रहे हैं बताओ कहां से आया, उसकी मेहंदी जो लग रही है ये डिजाइन कहां से आया बताओ। क्या किसी ने तुमने पढ़ाया? नहीं नहीं। जो महेशपुरा में निकल के अगर बम्बू से बरेली में छोड़ दे, उसे घर नहीं मिलेगा, मगर गोवा का कल्चर, बंबई का फैशन उसके पास है। कहां से आया? उसके खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, ये सारी चीजें गैरों जैसी है। कहां से आया? किसी और ने नहीं दिया, ये मोबाइल की देन है। मुसलमान हो, सैयदा फातिमा का तरीका होता, पहनने ओढ़ने का ढंग अल्लाह वालों की बेटियों जैसा होता, मगर है किसी का पता भी नहीं है। पता क्या तुमसे औलाद का हिसाब नहीं होगा? ऐसे ही चले जाओगे? होगा होगा। वरना याद रखो, एक तो हर तरफ से हम लोगों के, आप लोगों के दुश्मन हो गए कि मुसलमानों को मिटाओ, इस्लाम को खत्म करो इसको, और जो रह बचे थे अपने कौन से कमी छोड़ रहे हैं? अपने भी कमी नहीं छोड़ रहे यार। कितनी पाकीज़ा जगह, अल्लाह वालों का मज़ार, समझे, मखदूम मियाँ या किसी का भी मज़ार, अल्लाह के वली होते हैं, जहाँ डॉक्टर फेल हो जाएं, हकीम फेल हो जाएं, दवा काम ना करे, कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है, किसी की औलाद ना हो, अल्लाह के वली के मज़ार पे पहुंच जाओ, अगर करम हो जाए तो औलाद हो जाती है। कितनी प्यारी जगह, मगर वहां भी बिगाड़ कर रख दिया। देखो उर्सों में कैसी गुंडागर्दी होती है, देखो सारे काम शरीयत के खिलाफ होते हैं, मगर सब लोग ऐसे नहीं है। इन लोगों ने, आप लोगों ने मिसाल कायम कर दी। 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस, मैंने बता दिया ना। और दयूस माँ बाप ही नहीं, शौहर भी दयूस है। कौन शौहर? जो नई नई शादी हुई, उसकी डेकोरेशन की और बाद मोटरसाइकिल बिठा के ठेले पे इतने बड़े सोंठ बताशे खिला रहा है, वो भी मुंह खोल के पूरा यूं है खत्म खिलाता फिर रहा, मार्केट में घुमाता फिर रहा, नंगे सर, वो भी बाल दिखाती फिर रही है, दोस्तों से मुलाकात होती फिर रही है। ये शौहर भी उसके पहनावे से, उसके चालो चलन से राजी है, तो ये भी दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में। नंबर 3, वरजुलतुन निसा, वो मर्द जो औरतों की वज़ाक़ता बनाए हुए,
مرد ہے گلے میں چین، مرد ہے کانوں میں کنڈل، مرد ہے ناک میں نتھنیاں، مرد ہے گلے ہاتھ میں وہ کیا ہوتی ہے زنجیر کڑے، اور اب تو پلاسٹک کے آ رہے ہیں، مرد ہے بالوں میں کنگا۔ کہاں جائے گا؟ پہلے لوگ کہتے چلا چوڑی پہن لے چوڑی، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کسی کام کا نہیں۔ آج چوڑی پہن کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا، ہمیں غلط مت سمجھیو، ہم کسی کام کے نہیں، ثابت کر دیا سمجھے، ثابت کر دیا، اور اپنے آپ کو سمجھتا ہیرو۔ ہیرو نہیں ہے، زیرو ہے، زیرو۔ زیور پہننے کا کام لڑکوں کا، لڑکیوں کا؟ بولو لڑکیوں کا۔ ناک میں نتھنیاں کون پہنتی ہیں؟ لڑکی۔ کان میں کنڈل؟ لڑکی۔ بالوں میں کنگا؟ لڑکی۔ اب یہ لڑکا تھا اچھا بھلا لڑکی بننے کی کوشش کر رہا، اب لڑکی تو بن نہیں سکتا، بیچ میں اٹک گیا۔ بیچ والا کون ہوتا ہے؟ چھکا۔ تمہیں کبھی نہیں ملا تالی بجاتا ہوا ہیرو ہو گیا زیرو؟ کون بنا؟ چھکا۔ اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ زمین پہ تھوڑی چل رہے ہیں جناب، مت پوچھو۔ ٹیٹو بنایا بڑا یہاں پہ، ٹیٹو ہاتھ پہ اے سے لے کے زیڈ تک، یہ ہے عاشق، نام لکھوائے پڑا ہے۔ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوگے۔ ان تمام خرافاتوں سے بچو۔ اور ایک میرا کہنا اور مان لو، نعت آج کے جلسے میں نعت سننا اچھی بات ہے، میں بھی سنتا ہوں پڑھتا ہوں، مگر میٹھا کھاتے رہو نا، میٹھا کھاتے کھاتے بھی دل اکچی آ جاتا ہے۔ ایسی چیزیں زیادہ جو کام میں زیادہ ہے، جو کام میں زیادہ ہے۔ 1 گھنٹہ اگر تم نے نعت سن لی تو 1 گھنٹہ صحیح سی تقریر سن لو، سمجھے؟ پھر نعت شریف سن لو، پھر صحیح سی تقریر سن لو۔ میں جب سے آیا تو میں سن رہا تھا تمہاری 12 ساڑھے 12 بجے تک، بلکہ 1 ہی بج گیا تھا قریب قریب، نعتیں ہی نعتیں، نعتیں ہی نعتیں ہوتی رہی۔ نعتیں پڑھنا غلط نہیں ہے، سننا بھی غلط نہیں ہے، مگر تھوڑی اب ترکیب ہمیں بدلنی پڑی، سمجھے؟ جب اتنا کر رہے ہو، سمجھے؟ اپنی جامع مسجد کے مفتی صاحب کی بڑی تعریف کر رہے تھے ہمارے، ماشاءاللہ، اور بہت اچھے سلجھے ہوئے ہیں، اور جو مقتدی اگر تعریف کرتے ہیں تو سمجھ لو وہ کام کا بندہ۔ بے شک ایک تقریر اچھی سی صحیح ٹائم پہ ان کی ہو جاتی، پہلے نعت شریف سن لیتے، پھر تقریر سنتے، پھر نعت شریف سنتے، پھر تقریر سنتے، کم سے کم دھیرے 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 پیغام ملتے جاتے۔ ایک دن وہ ہوتا چونٹی جو ہوتی ہے نا، دیمک، تھوڑی 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 اکٹھا کر کے بہت خزانہ تم اکٹھا کر سکتے، قطرہ قطرہ دریا میں شمع، سمجھ رہے؟ میرا اتنا کہنا مانی، جو ذی ہوش ہے کمیٹی والے لوگ ہیں، ایسا ہی نہیں ہے کہ نری نعتوں پہ پل پڑے اور کود رہے اور پھاند رہے اور جھوم رہے، اور نعتیں بھی خیر آج تو میں نے جتنی سنی ہے ٹھیک ہوئی ہیں، ورنہ میں ادھر جاتا ہوں اڑیسہ وغیرہ میں، ادھر اللہ کی پناہ مطلب نرے گانوں پہ ہی نعتیں ہو رہی ہیں۔ اور لڑکوں کو، حضرت میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، لڑکوں کو پتہ نہیں، خالی بس جھوم رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں شعر کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، بس یوں چل رہا ہے، یوں چل رہا ہے۔ اس کا نام جلسہ نہیں ہے یار۔ پھر دھیرے 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 ہوتے ہو قوالیاں چل رہی ہیں، قوالیاں چل رہی ہیں، بٹ ڈھول کی کمی رہ گئی، اور وہ ایسے جو بجاتے ہیں، کیا اس کو پی پی ہوتی ہو، کیا ہوتی ہے وہ ایسے بجاتے ہیں بیم، اس کی کمی رہ گئی۔ تو خیر اس چیز کا خیال ہے، ٹھیک ہے؟ تم بہت اچھا کرتے ہو۔ کل کو قل شریف ہے، اور حضرت اللہ مولانا تطہیر صاحب قبلہ کی تقریر ہوگی، وہ بھی اچھا بولتے ہیں، اصلاحی تقریر ہوتی ہے۔ ایسے ہی تمہارے یہاں ہونا چاہیے، میری طبیعت خوش، ورنہ آج میں دوبارہ میں تقریر کرتا نہیں، سمجھے؟ لیکن میں کیا، میری کیا حیثیت، جب جنہوں نے بلایا ہے، جنہوں نے بلایا، سبحان اللہ، واہ واہ، جنہوں نے بلایا، بس ہم لوگ تقریر کے لائق تھوڑی، اپنی بیٹری چارج کرتے اللہ والوں کی بارگاہ میں، ورنہ تقریر تو ابھی میری شروع جو میں اپنے لہجے میں رمق میں کرتا ہوں وہ ساری رہ گئی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ بس یہ باتیں تھی دل کی، میں نے بتا دی، نہیں مجھے کل دور جانا نہیں بیٹا، دوسرے کا بھی خیال رکھو، کیونکہ
کیونکہ میں نے جو تھا نا آدھا گھنٹہ اور لوگ ہیں ناشریف پڑھنے والے بھی ہیں تقریر کرنے والے بھی. میں آج دن میں بھی 2 تقریریں ایک تو جمعے میں اور ایک ویسے اور رات کاشی پور میں تھا. آتے ہی ان سے پوچھو آتے ہی لیٹ گیا تھا نہیں لیٹ گیا. وہ ہمارے بھائی بہت اچھے ہیں نام کیا جن کی دکان میں تھا اللہ تعالیٰ ان کے اور سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے آمین. اور اللہ کے ولی کا فیضان تم پہ سب پہ جاری و ساری فرمائے. مولا اپنے حبیب کے صدقے میں میری اچھی خدمت کی ہے. ابھی میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور چائے وغیرہ پی لی. انہوں نے تو کہا مگر میں نے کہا میں تقریر کے بعد کھانا کھاؤں گا. خیر کوئی بات نہیں. آگے پروگرام ہماری مسجد کے لائق و فائل اچھے عالم ہیں جید عالم ہے پرہیزگار ہے متقی ایسے امام ہونا چاہیے. آگے پروگرام جیسے حضرت کہیں گے ویسے ہوگا. میری آپ کی انشاءاللہ ملاقات ہوئی اللہ نے موقع دیا سرکار نے بلایا تو حاضر ہوں گا. بس اب آگے نہیں بولوں گا. اب مجھ سے مت کہنا اتنے ہی سن لینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھ جائیے صاحب. شاعر صاحب یہ باقاعدہ شاعر ہیں جو لکھتے بھی ہیں نعت شریف اور پڑھتے بھی ہیں. ان کے والد صاحب بھی شاعر ہیں. والد صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا بہت جید بہت اچھے پرہیزگار عالم حضرت علامہ مولانا سعید احمد رجپوری نام سنا ہوگا ان لوگوں نے. وہ ان کے والد صاحب اچھا کلام لکھتے ہیں حضرت. یہ بھی اچھا کلام لکھتے ہیں. نور الدین منظر صاحب آ رہے ہیں ناشری پڑھیں گے. موقع محل کو دیکھ کے بہت زیادہ نہیں پڑھیں گے مجھے پوری امید ہے. ان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نور الدین منظر صاحب.